بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، امیر معاویہ کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں آپ کو امیر معاویہ کی زندگی کے ابتدائی حالات، ان کی فتوحات اور نظام حکومت کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو امیر معاویہ کی حکمت عملی اور یزید کی جانشینی کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ پہلی مسلم بادشاہی حکومت کس طرح قائم ہوئی۔ ناظرین، امیر معاویہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت مجموعہ صفات تھی۔ عربی سمانوی اور تاریخی ادب میں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں امیر معاویہ کی نرمی اور تحمل کی صفات کو خراج عقیدت پیش نہ کیا گیا ہو۔ ان کی حکمت عملی کی سب سے نمایاں خصوصیت برداشت تھی۔ وہ بے جاؤ بے وقت سختی کے قائل نہ تھے۔ مخالفین کی نکتہ چینی کا خندہ پیشانی سے جواب دیتے۔ انہوں نے ایک ایسی کامیاب حکمت عملی اختیار کی کہ حضرت امام حسن کو خلافت سے دستبرداری پر آمادہ کر لیا۔ مغیرہ بن شیبہ، عمرو بن العاص اور زیاد بن سمیہ جیسے عرب اکابر اور دانشوروں کو اپنا معاون بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہی لوگ سیاسی معاملات اور انتظامی امور میں ان کے دست و بازو تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف عرب قبائل مثلاً جمنی اور عدنانیوں میں اس طرح توازن قائم رکھا کہ ان کی قبائلی عصبیتیں دبی رہیں اور انہیں دونوں قبیلوں کا عملی تعاون حاصل رہا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مدبر حکمران اور دانشور سیاست دان تھے۔ ناظرین، امیر معاویہ کا شمار اپنے زمانے کے 5 بڑے سیاستدانوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک بار انہوں نے خود کہا کہ میں نے بنسبت زیاد کی تلوار کے اپنی زبان سے کئی زیادہ ہمنوا اور حامی پیدا کیے۔ ان میں لوگوں کو متاثر کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں موجود تھیں، اگرچہ وہ خلفائے راشدین کی خصوصیات کے حامل نہ تھے، لیکن وہ ایک اعلیٰ درجے کے حکمران ضرور تھے۔ تدبیر و رائے اور سیاست دانی میں روسائے عرب میں سے کوئی بھی ان کا ہم پالا نہ تھا۔ فصاحت و بلاغت میں بھی وہ یکتا تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہترین خطیب تھے۔ کھل و نوش، رہائش، لباس اور عادات و اعتبار میں شاہانہ طرز زندگی کے خوگر تھے۔ ان کے دربار سے کیسر و کسرا کی شان ٹپکتی تھی۔ درباریوں، شاعروں، دوستوں اور حاجت مندوں کو خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، خسروانہ عنایات سے نوازتے۔ اونچے ایوانوں میں رہنے کے باوجود رعایا کے کمزور سے کمزور اور غریب سے غریب آدمی کے حالات سے باخبر رہتے۔ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی شکایات سنتے اور وہیں ان کی تکالیف کے ازالے کا حکم صادر فرماتے۔ اہل دربار پر بھی یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی ضروریات کو امیر تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یزید کی جانشینی کی۔ مغیرہ بن شیبہ نے 50 ہجری میں پہلی بار امیر معاویہ کے سامنے خلافت کو ان کے خاندان میں منتقل کرنے اور یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے مسلمانوں میں جو اختلاف اور خون ریزی قائم ہوئی ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس لیے میری رائے میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے کر اسے جانشین بنا دینا چاہیے، تاکہ جب آپ کا وقت آخر آئے تو مسلمانوں کے لیے ایک سہارا اور جانشین موجود ہو اور ان میں خون ریزی اور فتنہ و فساد پیدا نہ ہو۔ یہ امیر معاویہ کے دل کی آواز تھی، لیکن انہیں اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا پورا احساس تھا۔ سیاسی نقطہ نظر سے ملک کے 3 طاقتور مرکز تھے اور امیر کی اس پر نگاہ تھی۔ کوفہ اور بصرہ دنیاوی لحاظ سے اور حجاز مذہبی نقطہ نظر سے نہایت اہم مراکز تھے۔
مغیرہ نے فوراً تجویز پیش کی کہ کوفہ کی ذمہ داری مجھ پر رہی، بصرہ کے لیے زیاد کافی ہے، اور حجاز کی ذمہ داری مروان بن حکم کے سپرد کی جائے۔ کوفہ جو مغیرہ کے متحد تھا، وہاں کے ایک وفد نے امیر معاویہ کے سامنے باقاعدہ یزید کی نامزدگی کی تجویز پیش کر دی۔ اس وفد کی قیادت مغیرہ کے بیٹے موسیٰ نے خود کی۔ ناظرین، زیاد جو کہ حاکم بصرہ تھے، انہیں جب امیر معاویہ کی رائے کا علم ہوا تو انہوں نے از خود کوئی معاملہ طے کرنے کی بجائے عبید بن کعب سے مشورہ لیا۔ زیاد کی رائے میں یزید کی نامزدگی کی وجہ سے بہت سے مسائل اور الجھنیں پیدا ہونے کا خدشہ تھا، لہٰذا اس معاملے میں عجلت موضوع نہ تھی۔ عبید نے یزید کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے خلاف شرع حرکات سے باز رہنے کی تلقین کی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید نے اس کے بعد اپنے کردار میں کافی اصلاح کر لی، لہٰذا بصرہ کا ایک وفد بھی امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یزید کی نامزدگی کی تجویز کو پسند کیا۔ ناظرین، حجاز کی نوعیت کوفہ اور بصرہ سے بالکل مختلف تھی۔ ایک تو یہ وہ خطہ تھا جس پر آفتاب رسالت کی شعاعیں براہ راست پڑیں، اور دوسرا ایسے مقتدر صحابی اور اکابرین بھی موجود تھے جو ہر لحاظ سے یزید پر فوقیت رکھتے تھے، لہٰذا ایسے اہل الرائے اور اہل اللہ سے یزید کی نامزدگی کی تائید حاصل کرنا بے حد مشکل تھا۔ امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر خصوصی طور پر امیر معاویہ کی نگاہ میں تھے۔ اس کام کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے مروان بن حکم کو تحریر کیا گیا اور اسے اہل مدینہ کا مشورہ اور رائے معلوم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ امیر معاویہ نے اپنے پہلے خط میں یزید کی نامزدگی کا ذکر نہ کیا، چنانچہ لوگوں نے آپ کے خیالات کو سراہا، مگر اپنے دوسرے خط میں امیر معاویہ نے یزید کی نامزدگی کی وضاحت کر دی۔ لوگوں نے یزید کا نام سنتے ہی اختلاف کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ یہ سنت ہرقل و کسرا کی ہے، اس سے امت کی کوئی بھلائی مقصود نہیں، بلکہ معاویہ خلافت کو ہرقل کی شہنشاہی بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ہرقل کے بعد دوسرا ہرقل جانشین ہو۔ مروان نے تمام صورتحال اور کیفیت امیر معاویہ کو لکھ دی۔ اس دوران میں کوفہ و بصرہ اور حجاز کے وفود دمشق پہنچ چکے تھے۔ امیر معاویہ نے بصرہ کے وفد کے قائد احنف بن قیس کی موجودگی میں دربار منعقد کیا اور حاضرین دربار کے روبرو یزید کی خوبیاں بیان کی، پھر احنف بن قیس سے رائے طلب کی۔ احنف صاف گو آدمی تھے، کہا کہ اے امیر، اگر جھوٹ بولوں تو خدا سے ڈر لگتا ہے، اور اگر سچ بولوں تو آپ کا خوف لاحق ہے۔ آپ یزید کے شب و روز اور افعال سے اچھی طرح واقف ہیں، اگر اس کے بعد بھی آپ اسے امت محمدی کے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو پھر صلاح و مشورہ کی کیا ضرورت، اور اگر ایسا نہیں سمجھتے تو پھر خود دوسرے عالم جاتے ہوئے اس کو دنیا کا توشہ نہ دیجیے، ورنہ ہمارا کام تو آپ کا حکم سننا اور بجا لانا ہے۔ چونکہ امیر معاویہ یزید کی نامزدگی طے کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ کو انعام و اکرام سے نواز کر اس کی راہ ہموار کر لی اور عراق اور شام کے باشندوں سے یزید کی بیعت کر لی۔ ناظرین، حجاز کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ امیر معاویہ نے خود مکہ اور مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ انہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، امام حسن اور عبد الرحمن بن ابو بکر سے شدید مخالفت کا خطرہ تھا۔ یہاں بھی انہوں نے سیاست سے کام لیا اور ہر ایک کو فردن فردن مل کر ہر ایک سے کہا کہ تم 5 آدمیوں کے علاوہ سب نے یزید کی ولی عہدی قبول کر لی ہے، اور تم ان 4 کی رہبری کر رہے ہو، سوائے عبد الرحمن بن ابو بکر کے سب نے جواب دیا کہ میں کسی کی رہبری نہیں کر رہا۔
آپ 4 آدمیوں کو کہیے کہ اگر وہ بیعت کا اعلان کر دیں تو مجھے عذر نہ ہوگا۔ بہرحال انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، لیکن امیر معاویہ نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ حضرات بیعت کر چکے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امیر معاویہ نے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا، مگر اہل حجاز کو اپنی اس تجویز کا حامی نہ بنا سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے باقی 4 اصحاب کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے سلسلہ میں اختیار کردہ 3 طریقہ ہائے انتخاب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان پر واضح کر دیا کہ جانشینی کا طریقہ انہیں کسی صورت بھی منظور نہیں۔ امیر معاویہ واپس دمشق پہنچے اور یزید کی نامزدگی کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، 680 عیسوی میں امیر معاویہ کا انتقال 76 برس کی عمر میں دمشق میں ہوا۔ ان کی مدت خلافت 19 سال چند ماہ ہے۔ آپ نے تجہیز و تکفین کے بارے میں نصیحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ کے ناخون مبارک اور منہ مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے۔ ان کے طفیل خدا مجھے بخش دے۔ ناظرین، امیر معاویہ نے یزید کی جانشینی کے بارے میں نصیحت بھی کی، جو کہ یوں ہے: جان پیدر، میں نے تمہاری راہ کے تمام کانٹے ہٹا کر تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ دشمنوں کو زیر کر کے سارے عرب کی گردنیں تمہارے سامنے جھکا دی ہیں اور تمہارے لیے ایک بڑا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل حجاز کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا، وہ تمہاری اصل بنیاد ہیں۔ جو حجازی تمہارے پاس آئے اس سے حسن سلوک سے پیش آنا، اس کی عزت کرنا اور اس پر احسان کرنا، اور جو نہ آئے اس کی خیرگیری کرتے رہنا۔ اہل عراق کی ہر خواہش پوری کرنا، اگر وہ روزانہ عاملوں کا تبادلہ چاہیں تو روزانہ کر دینا۔ اعمال کا تبادلہ تلواروں کے بے انعام ہونے سے بہتر ہے۔ شامیوں کو اپنا مشیر بنانا، ان کا خیال ہر حال میں مد نظر رکھنا۔ جب کوئی دشمن تمہارے مقابلے پر آئے تو ان سے مدد لینا، لیکن کامیاب ہونے کے بعد ان کو فوراً واپس بلا لینا، ورنہ دوسرے مقام پر زیادہ ٹھہرنے سے ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔ خلافت میں حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی حریف نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں زہد و عبادت کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں۔ عام مسلمانوں کی بیعت کے بعد انہیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر میں کوئی ذاتی حوصلہ و ہمت نہیں ہے، جو ان کے ساتھی کریں گے وہ اسی کی پیروی کریں گے۔ البتہ حسین ابن علی کی جانب سے خطرہ ہے، اہل عراق انہیں تمہارے مقابلے میں لا کر چھوڑیں گے۔ جب وہ تمہارے مقابلے پر آئیں اور تم ان پر قابو حاصل کر لو تو درگزر سے کام لینا کہ وہ قرابت والے ہیں، بڑے حقدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ہیں۔ البتہ جو شخص لومڑی کی طرح دکھائی دے گا اور شیر کی طرح حملہ کرے گا وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اگر وہ صلح کر لے تو خیر، ورنہ قابو پانے کے بعد اس کو ہرگز نہ چھوڑنا اور اس کے ٹکڑے اڑا دینا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مسلم بادشاہت کے آغاز کی۔ امیر معاویہ بنیادی طور پر ایک دنیاوی حکمران تھے، لہٰذا ان کے عہد حکومت کو خلفائے راشدین کے معیار پر جانچنا ایک تاریخی غلطی ہے۔ ان کا اپنا قول ہے: انا اول الملوک، یعنی عربوں میں سب سے پہلا بادشاہ میں ہوں۔ اگرچہ انہوں نے حکومت کا ظاہری ڈھانچہ خلفائے راشدین کے مطابق ہی قائم رکھا، لیکن اسلامی طرز حکومت میں بہت سی بنیادی تبدیلیاں کی، جس کی وجہ سے مسلم بادشاہت کا آغاز ہوا اور ان کی حکومت خلفائے راشدین کے راستے سے ہٹ گئی۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں شخصی حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ خلفائے راشدین عوامی تائید و حمایت سے ہی مسند خلافت پر مطمئن ہوئے۔
عوام کو ان کے احتساب کا پورا حق تھا، لیکن امیر معاویہ نے یزید کو اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اس کے لیے بیعت بھی لے لی۔ یہ بیعت لالچ اور جبر کا نتیجہ تھی۔ یہیں سے اسلام میں شخصی اور موروثی حکومت کا آغاز ہوا۔ خلفائے راشدین کی بنیاد شریعت پر تھی۔ ان کی رہنمائی کے لیے مجلس شورا موجود تھی، جس کے رکن مسلم اکابرین عرب میں سے تھے۔ یہ لوگ پوری آزادی سے ملکی معاملات میں خلیفہ کو مشورہ دیتے، لیکن امیر معاویہ نے مجلس شورا ختم کر کے اس کی جگہ اپنے درباری مشیروں کو دے دی۔ یہ مشیر بالمعمول ان کے رشتہ دار یا ان کے ہمنوا تھے۔ بیت المال خلفائے راشدین کے زمانے میں قومی امانت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ خلیفہ کے ذاتی تصرف میں تھا۔ آمد و خرچ میں بھی جائز و ناجائز کی تخصیص روا نہ رکھی جاتی۔ بیت المال کی رقوم عموماً عوامی تائید و حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی۔ چنانچہ امیر معاویہ کے زمانے میں بیت المال شاہی خزانے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اعلیٰ مناصب پر تقرری کے لیے تقویٰ اور اہلیت کی بجائے اب خلیفہ کے ساتھ خاندانی اور ذاتی تعلقات بنیادی حیثیت رکھتے تھے۔ خلافت راشدہ سادگی کا انتہائی حسین نمونہ تھی۔ مسجد نبوی کا صحن کیسر خلافت کا کام دیتا تھا، لیکن امیر معاویہ نے اپنے دفاتر اور محل کیسر و کسریٰ کے نمونہ پر تعمیر کرائے۔ ان کا طرز رہائش بھی شاہانہ تھا۔ محل پر پہرہ داروں اور دروازوں پر دربان مقرر کرنے کا طریقہ آپ ہی نے پہلی بار اختیار کیا۔ آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک ایسی چیز بنوائی تھی جو تخت کے مشابہ تھی۔ اگرچہ آپ مسجد میں امامت کے فرائض ادا کرتے تھے، لیکن وہاں آپ نے اپنے لیے آڑ بنوا رکھی تھی۔ یہ طور طریقے آپ نے رومی شہنشاہوں سے مستعار لے کر اپنے ملک میں رواج دیے، لہٰذا ان تمام تبدیلیوں کی روشنی میں یہ کہنا درست ہوگا کہ امیر معاویہ کے عہد میں مسلم بادشاہی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔